بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو جب سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا وہ حل تلاش کرتا ہے۔ مثلاً گرمی لگتی ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ پنکھے کا انتظام کیا جائے، پیاس لگتی ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جائے جس سے پیاس بجھے۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ حل ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے ہم کچھ زیادہ ہی شارٹ کٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم نے بینگ اے ہیومن بینگ ہم نے ایک اکثریت نے ایک حل تلاش کر لی ہے کہ گھر کا کرایہ دینا ہوا، بجلی کا بل دینا ہو، بچوں کی فیسیں دینی ہوں، زیادہ سے اخراجات آ گئے ہیں تو اب میں ادا نہیں کر سکتا، تو اب کیا کیا جائے کہ اب ایک آپشن ہے کہ سارے کام ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، کہ یا تو گلے میں پھندا ڈال کے پنکھے سے جھول جگ گیا، یا ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی، یا پھر کوئی گولی کھا گیا تو سارے کام آسان ہو گئے۔ یہ ایک ہم نے اکثریت نے ہم دیکھا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا بیرون ملک کے اندر، جاپان کے اندر ہر سال تقریباً 40,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں، یورپ میں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ جو مرض ہے، یہ جو خناس ہے، یہ ہمارے ملک میں پھیل گیا، پھر کرتے کرتے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اب ہمارے علاقوں کے اندر بھی یہ ہے، یہ آئے روز خبریں رپورٹ ہوتی ہیں کہ فلاں بندے نے والدین کی طرف سے جھڑک سے، ڈانٹ ڈپٹ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی، فلاں نے بیوی بچوں سے اور اخراجات سے تنگ آ کر، کسی نے کوئی مسئلہ پیش آیا تو خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ ایک نہ ختم ہونے والی ایک مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دینا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، پہلے تو گھبرا کہتے تھے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ ملا تو پھر کدھر جائیں گے۔ ایسے کتنے ہی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ایک خبر شائع ہوئی کہ ایک 2 بچوں کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس نے کسی قرض ایپ سے قرض لیا ہوا تھا، پھر وہ ادا نہ کر سکا، پھر وہ قرض پہ سود بڑھتا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ قرض لینے والے واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اس نے ایک نوٹ بھی لکھا اور کہا کہ میں اس اچھا انسان نہیں بن سکا، بچوں کا قابل نہیں بن سکا، تو اس نے گلے پھندے میں ڈالا گلے میں اور پنکھ کے ساتھ جڑ گیا، تو یہ ختم ہو گیا۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں باقاعدہ ایک سیمینار کرنے چاہیے، لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ زندگی ایک انمول تحفہ ہے، ایک ہی بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کیوں ختم کریں؟ یہ ایک ناقابل تلافی جرم ہے، ناقابل تلافی ظلم ہے۔ اس کے لیے یہ بتانا چاہیے ان کو کہ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، مزاروں پہ جانا، وہاں پہ لنگر کھانا، وہاں پہ مجاور بننا، لیکن ایسی کنڈیشن میں جب کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے تو بندہ ایسے کرے، بیوی بچوں کو میکے چھوڑے، رشتہ داروں کے پاس چھوڑے اور خود داد و دربار چلا جائے، وہاں سے کھانا کھائے۔ اور کتنے ایسے دربار ہیں، کتنے ایسے مدارس ہیں، کتنی ایسی خانقاہیں ہیں جہاں پہ مفت میں کھانا ملتا ہے اور وہاں پہ بجلی کا بل ادا کرنے کی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ اگر بچوں کے اسکولوں کا فیسوں کا مسئلہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھائیں، دارالارقم میں پڑھائیں، غزالی میں پڑھائیں، آپ گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں۔ اگر گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے تو پھر پڑھائیں نہ۔ یہ حل ہے کہ اگر آپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ اسکول جو ہے وہاں فری کتابیں دے رہے ہیں، مفت تعلیم دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ لے جائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے پھر بھی، تو پھر انہی بچوں کو کام پہ لگا دی جائے، وہ بچہ کچھ نہ کچھ کما کے لائے گا، خود کام پہ لگ جائے۔ تو ایسے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ایک شارٹ کٹ یہ ڈھونڈ لیا اکثر لوگوں نے۔ اب کتنے ہی واقعات آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے۔ یہ تشویشناک حد ہے، تشویشناک حد تک یہ جو ہے نا ایک کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، خودکشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی سنتے ہیں ہم کہ ایک عورت نے خودکشی کر لی۔ اب حاصل پور کے اندر ایک خبر رپورٹ ہوئی کہ گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، غربت تھی، تنگی تھی، اور اوپر سے بجلی کا بل آ گیا 17,500 روپے۔ تو بندے نے جو ہے وہ پہلے بچوں کو زہر دیا، پھر خود ان کے خامند اور بیوی نے پی لیا، ماں باپ نے، اور وہ چاروں جو تھے وہ فوت ہو گئے۔
تو انہوں نے کہا بھئی یہ مسئلہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم عظیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کڑے حالات آتے رہتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں اور وہ گزر جاتے ہیں، اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کے ساتھ سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر خزاں ہے تو بہار بھی ضرور آئے گا، اور اگر سردی ہے تو گرمی بھی ضرور آئے گی، اگر غم ہے تو خوشی بھی ضرور آئے گی، اور اس اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس اچھے وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ختم نہیں کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر یہ کوشش کرے۔ اور میں یہ ساتھی بیان کرتا چلوں، اگر کوئی بہت ہی زیادہ زندگی سے تنگ آ چکا ہے تو کم از کم خودکشی کرنے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے مشورہ ضرور کر لے۔ اگر اس کا مسئلہ نہ حل ہوا تو پھر وہ جو چاہے کرے، لیکن ایک دفعہ ہم سے رابطہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور چاہے اس کا مسئلہ پیسوں کا ہے، اس کا غربت کا ہے، اس کا لڑائی جھگڑے کا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اس کو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ اس کو اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی جان جو ہے وہ ضائع کر دے۔ والسلام۔